السلام علیکم خواتین حضرات، آئی اسٹوریز پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید۔ میرے والد صاحب مزمل احمد شروع سے درس و تدریس کے شعبے سے منسلک تھے اور یونیورسٹی میں معلم کے فرائض بڑے احسن طریقے سے انجام دے رہے تھے۔ والدہ ریحانہ بھی پڑھی لکھی خاتون تھی اور کالج میں لیکچرار تھیں۔ گزر اوقات اچھا بھلا ہو رہا تھا۔ ماں باپ ہم سب بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ دونوں بہنیں پڑھائی میں جتنی اچھی تھی، بھائی اتنے ہی پڑھائی سے دور بھاگتے تھے۔ ماں باپ کو ان دونوں کی تعلیم کی طرف سے بہت پریشانی رہتی تھی اور حالات نہ جانے کیسے ہو جائیں یہ سوچ رکھتی تھی ہماری والدہ۔ ہم تینوں بہنوں کے لیے ماں نے بہت کچھ بنا کر رکھا ہوا تھا کہ آخر ایک نہ ایک دن بیٹیاں رخصت ہوتی ہی ہیں، مگر قسمت کی ستم ظریفی کہ وہ ہماری خوشیاں نہ دیکھ سکے اور تمام خوشیاں دل میں لے کر چلے گئے۔ محلے بھر میں ہمارا گھر پڑھا لکھا اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ زندگی جیسے ٹھہر سی گئی اور سوچوں نے اپنا گھیرا کر رکھا تھا۔ کیا سے کیا ہو جاتا ہے، انسان تو کبھی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ہما بھی اسی تانے بانے میں الجھی ہوئی تھی۔ اس کو اپنی تعلیم چھوڑنا پڑ گئی کیونکہ بڑے ہونے کے ناطے ہر ذمہ داری اس پر تھی۔ ندا اور ہیرا بہت روتی تھیں ماں باپ کو یاد کر کے۔ بھائی بھی روتے اور چپ ہو جاتے۔ رونا مقدر بن چکا تھا، مگر اس کے آنسو سمیٹنے والا تو کوئی تھا نہیں۔ وہ سب کے آنسو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی تھی۔ ہر نماز میں اپنے لیے دعا کرتی، یا اللہ 4 بہن بھائیوں کا بوجھ مجھ پر آن پڑا ہے، تو مجھ کو ہمت اور حوصلہ دینا، میں ان کی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھا سکوں۔ وہ خود کو اکیلا پا کر بہت روتی۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار لگنے لگی، ہر ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی۔ بہن بھائیوں کا اسکول کالج چلے جاتے تو وہ گھر کے کاموں میں جت جاتی۔ ندا اور ہیرا 3rd ایئر اور 4th ایئر میں تھی، بھائی 9ویں 10ویں جماعت میں تھے۔ ہما میں اسلامیات کے آخری سال میں تھی، مگر سب دھرے کا دھرا رہ گیا۔ زندگی امتحان بن گئی۔ وقت گزرتا رہا، ماہو سال دبے پاؤں سے رکھتے رہے۔ نیدا اور ہیرا نے BA کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ ڈالا۔ میں نے بہت کوشش کی ان کو پڑھانے کی، مگر گھر کے حالات بد سے بدتر ہونے لگے۔ اسی طرح ہم تینوں بہنوں نے گھر میں ہی اکیڈمی کھول لی۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ امی ابو جب زندہ تھے تو میرے بہت سے رشتے آتے تھے، مگر اپنی تعلیم مکمل کر کے میں کچھ کرنا چاہتی تھی تو امی ابو نے بھی زور نہیں دیا، ہمیشہ میری طاقت بنے رہے، مگر میں اب خود کو بھول بھی چکی تھی۔ میں اب سب کے لیے ماں باپ دونوں کا کردار ادا کر رہی تھی، اس لیے اپنی تمنائیں خواہشیں دل سے نکال پھینکی تھی، کیونکہ میرا مرکز صرف اور صرف میرے بہن بھائی تھے۔ ہماری اکیڈمی اچھی چل نکلی، خوب آمدن ہونے لگی تو پریشانیاں بھی کم ہوتی چلی گئیں، مگر اب ندا اور ہیرا کی شادی کی عمر تھی اور یہ پریشانی مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ میں نے اپنی ایک خالہ ان سے دونوں بہنوں کے رشتے ڈھونڈنے کے لیے کہا، لیکن جواب ملا پہلے تمہاری شادی ہونی چاہیے، بعد میں کسی اور کی۔ میں ان کی بات سن کر بولی، خالہ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ میرے سامنے 4 ذمہ داریاں ہیں جو مجھ کو نبھانی ہیں، آپ بس دونوں کے لیے کچھ کوشش کریں۔ آخر میرے بے حد اصرار پر وہ راضی ہو گئی۔ ندا اور ہیرا کی قسمت جاگی، اچھے رشتے ملے اور دونوں اپنے اپنے گھروں کی ہو گئی تو مجھے بھی سکھ کا سانس ملا۔ جنید اور حیدر BBA کے فارغ تھے۔ جنید کو ٹیکنیکل فیلڈ میں جانے کا شوق تھا، اس نے اسپیئر پارٹ کی دکان کھول لی، وہ اس میں لگ گیا اور موٹر بائک اور گاڑیوں کی مرمت بھی کرتا تھا۔ حیدر کو باہر جانے کا شوق چڑھایا، مگر بغیر ہنر کے کامیابی ناممکن ہوتی ہے۔ جنید نے کہا، میرے ساتھ دکان پر بیٹھا کرو، اس کو بڑھا لیں گے، مگر اس کے دماغ میں تو باہر جانے کی دھن سوار تھی، سو وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ حیدر چلا گیا اور مجھے اداس کر گیا۔ ایک ایک کر کے سب چلے گئے۔ دوسروں کے لیے قربانی دینے والے آخر میں خود اکیلے ہی رہ جاتے ہیں۔ کم عمری میں جب چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری کندھوں پر آ جائے تو سوچ اپنے آپ بڑی ہو جاتی ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کی قدر کرتے ہیں، ان کی دعائیں لیتے ہیں۔ میں اب صرف مذہبی درس و تدریس کی بچیاں پڑھانے لگی کیونکہ میں اب اکیلی تھی، لہذا قرآن اور درس کی تعلیم دینے لگی۔ میرے گھر سے تلاوت قرآن کی آوازیں بلند ہونے لگی تو دل کو سرور سا آنے لگا۔ میری کوئی دوست یا سہیلی نہ تھی، سب مجھے بڑی باجی کے نام سے بلانے لگے۔ خالہ نے کئی جگہ میرا رشتہ لگوایا، مگر عمر زیادہ ہے کہہ کر رشتہ ختم کر دیا جاتا۔ جب کئی بار ایسا ہوا تو میں نے خالہ کو منع کر دیا کہ اب کسی کو مت لے کر آنا، مجھے نہیں کرنی شادی، اپنا ایک گھر ہو، ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے، مگر میں نے سب کچھ اپنوں پر قربان کر دیا۔ حیدر نے جا کر صرف ایک بار فون کیا، اس کے بعد کچھ خبر نہ ملی۔ میں روتی، اس کے لیے بہت معلومات حاصل کی، مگر وہ تو ایسے گیا جیسے یہاں پر اس کا کوئی تھا ہی نہیں۔ میں ہر نماز میں یہی دعا کرتی، یا اللہ جہاں تک ہو سکا میں نے اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کی، مجھے سب کی نظروں میں اور ماں باپ کی نظروں میں سرخرو رکھنا۔ سب بہن بھائیوں کے لیے بہت دعا کرتی، ان کی کامیابی اور خوشیوں کے لیے۔ اب تو میں نے خود کو وقف کر دیا ان بچیوں کے لیے جو قرآن حفظ کرنا چاہتی تھیں۔ ان کے شوق اور جذبے کو دیکھ کر میں ہر قدم پر ان کا ساتھ دیتی
اپنے علم کو ان تک پہنچاتی رہتی جسے وہ بہت توجہ سے سنتی، اور مجھے اپنے اندر سکون محسوس ہوتا اور فخر ہوتا میں نے اپنے والدین کی دی ہوئی تعلیم اور تربیت کا صحیح استعمال کیا۔ میری اب صرف ایک ذمہ داری تھی اور وہ تھا جنید۔ میں اکثر اس سے کہتی، جنید اب تم بھی شادی کر لو تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ آپ بھی ایسی باتیں نہ کیا کریں، مجھے آپ کی ابھی بہت ضرورت ہے۔ آپ نے ساری زندگی ہماری خواہشیں پوری کرنے پر لگا دی، پہلے آپ کی شادی ہوگی، بعد میں اپنا سوچوں گا۔ میں ہنس دیتی، اب اس عمر میں شادی کرتی اچھی لگوں گی کیا؟ چلو میں دیکھتی ہوں کوئی لڑکی تمہارے لیے۔ جنید بات ٹال دیتا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ خوشیاں نہ جانے کب وقت کے لیے کچھ حصے میں آتی ہیں، سب کو خوشیاں دینے والے کی زندگی کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ ایک دم سے قسمت پلٹا کھا گئی، جو کبھی سوچا نہ تھا وہ ہو گیا۔ کیا رشتے ایسے بھی بدل جاتے ہیں؟ شک کی پٹی ایسی بندھی کہ کسی کی جان ہی چلی گئی۔ ہما نے کچھ دنوں کے لیے درس کی بچیوں کو چھٹی دے رکھی تھی تو خالہ پوچھنے آئی، مگر ہما کی حالت اس قدر خراب تھی کہ وہ پریشان ہو گئی۔ ہما کیا ہوا میرا بچہ؟ اس قدر تیز بخار میں بھنک رہی ہو، رنگ کیسا زرد ہو گیا؟ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ آخر بات کیا ہے؟ اور جنید کدھر ہے؟ چلو تم میرے ساتھ اسپتال۔ میں ٹھیک ہوں خالہ، ہلکا سا بخار ہے، ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان مت ہو۔ خالہ تو جیسے آگ بگولا ہو گئی اور جنید کو لان تان کرنے لگی۔ تم فکر نہ کرو بیٹا، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ نہیں خالہ، وہ اب نہیں آئے گا، وہ مجھ کو چھوڑ کر چلا گیا، نہ آنے کے لیے مجھ کو سب چھوڑ کر چلے گئے۔ میرا قصور کیا تھا؟ میں نے ان کی پرورش میں کہاں کوتاہی برتی؟ جنید نے تو مجھے جیتے جی مار ڈالا، میرے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں رہا، میں اکیلی رہ گئی۔ ہاں میں اکیلی رہ گئی، میں ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں تو ان سب کے لیے روشنی کا ستارہ بنی رہی، خود کو مٹا ڈالا۔ ایک اچھی زندگی کے خواب دیکھتی تھی کہ بھائی میرا آسرا بنیں گے، میری امید بنیں گے، میری محبتوں اور قربانیوں کا کچھ تو صلہ دیں گے، جس کو پا کر میں اپنی بے رونق زندگی کی سحر کو پالوں گی۔ مگر یہ سب کیا ہو گیا؟ وہ روتی رہی، خالہ بھی آنسو بہاتی رہیں اور روتی رہیں۔ مت رو میرا بچہ، خالہ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور وہ جیسے نیم بے ہوش ہو گئی تو خالہ گھبرا کر ڈاکٹر کو لینے بھاگی، لیکن وہاں تو کچھ بھی باقی نہ رہا۔ ڈاکٹر نے نبض دیکھ کر ہما کی موت کی تصدیق کر ڈالی اور خالہ یہ خبر سن کر وہیں ڈھہ گئیں۔ محلے میں اچانک یہ خبر بجلی بن کر گری، بڑی باجی مر گئی۔ جنید تم شک کی چنگاری میرے دامن میں ڈال کر سرخرو ہو گئے۔ میں تو تمہاری ماں کی جگہ تھی اور تم میرے بیٹے جیسے، مگر تم نے ایک منٹ میں اس رشتے کو شک کی ایسی گالی بنا دیا کہ جس نے مجھے ایک لمحہ بھی سکون سے رہنے نہ دیا۔ میرا دامن پاک تھا اور مرتے وقت بھی پاک ہے۔ کریم صاحب تو اپنی بیٹی ہنا کی بات کرنے کے غرض سے آئے تھے، تم گھر پر نہیں تھے تو وہ دروازے پر ہی کھڑے ہو کر تمہارے رشتے کی بات کر رہے تھے۔ نہیں یقین تو تم خود ہنا سے پوچھ لینا۔ وہ خط نہیں تھا، اس میں ہنا کی تصویر تھی جو نقاب لے کر میرے پاس پڑھنے آتی تھی۔ اس نے کتنی دفعہ خود بھی تم سے چاہت کا اظہار کرنا چاہا، تمہارے لیٹ گھر آنے کی وجہ سے میں تم سے بات نہ کر سکی۔ جنید تم نے مجھے جیتے جی مار ڈالا، مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ تم نے تو میری کسی بھی قربانی کا کوئی صلہ نہ دیا اور ایک شک کی بنا پر میری ساری زندگی کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ مگر میں پھر بھی تم کو بد دعا نہیں دوں گی، کوئی شکوہ نہیں ہے تم سے، بس آخری بات کہ جب اپنے ہی شک کے شعلوں سے دامن بھر دیں، جلا دیں، تو پھر زندگی کا کوئی مقصد باقی نہیں رہتا۔ میرے پاس تو اب صرف تم ہی امید اور میری سحر تھے۔ جنید پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے ماں جیسی بہن کو مار ڈالا۔ وہ خط جو ہما نے مرنے سے پہلے لکھا تھا جنید کے لیے، خالہ نے اس تک پہنچا دیا۔ وہ ہما کے قدموں میں بیٹھا سر جھکائے بچتاوے کے آنسو بہا رہا تھا۔ اب معافی مانگتا بھی تو کس سے؟ دوسروں کو روشنی دینے والی اب خود اندھیر نگری میں چلی گئی تھی، سو چکی تھی ہمیشہ کے لیے ابدی نیند۔ خواتین و حضرات، یہ ایک سیڈ سٹوری تھی، یہ ایک بہن بھائی کی محبت کی ایک ایسی کہانی تھی جس کے ایک چھوٹے سے شک کی چنگاری نے اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، دفنا دیا۔ خواتین و حضرات، یہ رشتے بہت ہی اہم ہوتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائیوں اور بہت سے دل کو چھو لینے والے رشتے جو کہ دل کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ ہماری آج کی کہانی اسی مورل کے بارے میں ہے کہ رشتوں کو اپنی غلط فہمیوں کے، اپنی شک کی اور ان وجوہات کی نظر مت کیجیے جس سے رشتے آپ سے ایسے دور ہو جائیں کہ بعد میں پچھتاوے آپ کا مقدر بن جائیں۔ امید ہے آپ جنید سے ایسی کوئی بھی ایسی غلطی کر کے اپنے رشتوں کو اپنے سے دور نہیں کریں گے اور ویڈیو کو پسند کرتے ہوئے، لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کریں گے۔ میں تمام نئے آنے والے ویور سے التماس ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سے آگاہ ہوتے رہیں۔
ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ. تب تک ہمیں دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.